اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کشادگی رزق حاصل ہے، اسے اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہی ہے۔ اور اگر رزق میں کمی ہے تو شکوہ شکایت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض اوقات کم دے کر بھی آزماتا ہے۔ اور دوسرے یوں نہ کریں تم تو نکمے ہو، تم تو نکھٹو ہو، تم دیکھو دنیاوی ترقی نہ کر سکے۔ ارے بھائی، آپ کو اگر زیادہ ملا ہے تو یہ میرا رب کا کمال ہے، اسے اگر کم ملا ہے، اگر اس کی اپنی کوتاہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کوتاہی کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ جیسے جب نوجوان پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبوتر بازی میں لگے ہوئے ہیں، نشے میں لگے ہوئے ہیں، آوارہ گردیوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر فیل ہوتے ہیں اور آگے اچھی جابس نہیں ملتی، پھر وہ تھوڑا بہت لمیٹڈ کما سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کوئی ان کو کہے گیا تم نے اپنا وقت برباد کیا ایسا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شخص نے محنت بھی کی، سب کچھ ہے، پھر اس کو مطلوبہ جاب نہ مل سکی، مطلوبہ اس کو آمدنی حاصل نہ ہو سکی، اس کو ٹارچر کرنا اور یہ کہنا کہ تم نکمے ہو، تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے، معاذ اللہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کشادگی رزق سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق میں تنگی دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اگر آپ کو زیادہ دیا ہے تو وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، تکبر نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر آپ تنگ دستی میں مبتلا ہے تو یہ نہ سوچو اللہ غافل ہو گیا، اللہ نے مجھے کم دیا، اللہ جانتا ہے سب ہمارے معاملات، اس نے ہم پر آزمائش ڈالی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ اس طرح شکوہ شکایت مناسب نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، رزق وغیرہ کے ڈر سے کہ کھائے گی کہاں سے، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک اولاد کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ تو اس سے وہ درس حاصل کریں کہ بعضوں کے بچے حمل جب ٹھہرتا ہے تو 4 ماہ کے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات 4 ماہ کے بعد تو یاد رکھیں بچے میں جان پڑ جاتی ہے۔ اس کو ایبورشن کروانا ایسا ہے جیسے ایک زندہ انسان کو قتل کرنا، اور اس سے کم ہو۔ اب اگر صحیح مجبوری ہے کوئی تو پھر ایبورشن کروا سکتے ہیں، عورت کی جان کو خطرہ ہے، پہلے ہی 4-5 بچے ہیں، ان کی تربیت مشکل ہے، پرورش مشکل ہے، تو پھر وہ عورت کو چلے ریلیف مل جائے، اس میں پہلی احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ہو گیا تو پھر ایبورشن کروا لیں۔ لیکن یہ سوچ کر کہ اگر بچے پیدا ہوں گے کھلائیں گے کہاں سے، یہ وعدہ خدا بندی پر اعتماد نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ رزق کے خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم دیں گے، کھلائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اس لیے نہ کریں۔